بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں کے تناظر میں ہم لوگ معجزات پر گفتگو کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے اس گفتگو کے آغاز میں ایک عرض کیا تھا کہ معجزات سے متعلق بعض لوگ، امت کے بعض لوگ کم علمی کی بنیاد پر اس کی دلیلوں کی سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور بعض اوقات یہ افراط و تفریط انہیں انتہا درجے کی گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس تناظر میں ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم معجزات اور کرامات سے متعلق کچھ تفصیلات کو، ان سے متعلق مسائل کو جانیں، اور اس حوالے سے میں نے موسوعۃ العقیدہ والادیان کے کچھ بحثوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پچھلے درس میں اسی ضمن میں ایک عنوان تھا کہ پچھلے انبیاء میں سے کسی بھی نبی کا کوئی اگر معجزہ ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو، اس قسم کا معجزہ ضرور دیا گیا۔ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے صاحب موسوعہ نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ اس امت کے بعض اولیاء، متعدد اولیاء کو یہ کرامت یا خرق عادت چیز ملی کہ وہ پانی پر اس طرح گزر گئے جیسے کوئی آدمی زمین پر چلتا ہے، اور اس کے بالمقابل انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر نجات پانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا کو پھاڑ کر معجزاتی طور پر راستہ بن جانا اور پھر اس سے گزر جانا جو اللہ کی طرف سے ہوا، اس معجزے کا تذکرہ کر کے بیان کیا گیا تھا کہ ان دونوں کے مقابلے میں غور کیجئے کہ پانی پر چلنا یہ زیادہ بلیغ اور زیادہ بڑی بات ہے۔ یہاں میں نے جب اس مثال کو پیش کیا تو مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے اس مثال کے تناظر میں کچھ لوگ یہ اشکال اور سوال اٹھائیں کہ دیکھیے، اولیاء کی مثال دے رہے ہیں آپ اس امت کے، اور مقابلے میں آپ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش کر رہے ہیں۔ گویا کوئی یہ معنی اگر نکالے کہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں اولیاء کے کرامات کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، تو اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کا درجہ، اس کی حیثیت، اس کی مضبوطی ہر حال میں کرامتوں کے، اولیاء کی کرامات سے کہیں زیادہ بلند اور اونچی ہے۔ لیکن یہاں مجھے مناسب معلوم ہوا کہ ہم کرامت سے متعلق تھوڑی سی وضاحت جان لیں۔ معجزے کی ہم نے تعریف پڑھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسولوں اور انبیاء کے ہاتھوں پر جو خرق عادت چیز ان کی نبوت کو سچا اور اس کے ثبوت کو فراہم کرنے کے لیے جاری کرتا ہے، اس قسم کی تعریف ہم نے اس سے پہلے کے دروس میں جانی۔ کرامت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے کیا کی ہے، غور فرمائیں۔ یہ موسوعہ میں کہتے ہیں کہ کرامت یہ بھی خرق عادت چیز کو کہتے ہیں جو عادت اور معمول کے خلاف ہو، توڑ دینے والی ہو۔ ہاں، لیکن اس میں اور معجزے میں فرق کیا ایک کیا، غیر مقرون بدعوی النبوہ، یہ کرامت جو ہوتی ہے یہ نبوت کے دعوے سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی نبوت کا مقدمہ ہوتی ہے۔ یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے ایک ایسے بندے کے ہاتھوں پر جس کا ظاہری صلاح اور نیکی پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ لازمی ہے، جو جڑا ہوا ہوتا ہے، لازمی طور سے جڑا ہوتا ہے اس نبی کی اتباع اور مطابقت سے جس کی شریعت کا وہ مکلف بنایا گیا ہے، جس نبی کی نبوت اور دور نبوت میں اسے مبعوث کیا گیا ہے، گویا وہ اس نبی کی اتباع کا مکلف ہے۔ اس نبی کی مطابقت سے وہ چیز جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ صاحب کرامت عقیدے اور عمل، صحیح عقیدے اور عمل صالح کے ساتھ ہو، عقیدہ صحیحہ اور عمل صالح اس کی زندگی سے جڑا ہوا ہو۔ بدعقیدگی اگر ہوگی تو وہ کرامت
نہیں کہلائے گی، یا وہ صاحب جو ہے صاحب کرامت نہیں کہلائے گا. اور نیک عمل کرنے والا ہو. نیک عمل کرنے والا وہی جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور سنتوں کی پابندی کرنے والا، بدعتی اور مخالف رسول نہیں ہو. علم بہا ذالک العبد الصالح ام لم یعلم، اس کے بارے میں وہ نیک بندہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اسے اس کا علم ہو یا نہ ہو. دونوں صورتوں میں کہا وہ کرامت کی تعریف میں شامل ہے. اس سلسلے میں کرامت ہوتی ہے، ایک بحث یہ کی، میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ تذکرہ کروں کہ قرآن و حدیث سے غیر انبیاء کے ہاتھوں پر جو نیک اور صالح بندے ہیں اور اپنے نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے صحیح عقیدے کے حاملین، عمل صالح کے کی صفت سے متصف اشخاص کے ہاتھوں پر خرق عادت چیز ظاہر ہونے کے ثبوت اور مثالیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہاں انہوں نے 2-3 قرآن کی آیت، جیسے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس شخص کی طرح جو بستی پر پاس سے گزرا جو کہ بالکل الٹی پلٹی تھی، اس نے دیکھ کر کہا، اوندھی پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح زندہ کرے گا. پھر اسے جو ہے اللہ نے موت دی 100 سال تک اس کو اور اس کے گدھے کو. یہ واقعہ جو سورہ بقرہ میں ہے اس کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے دوسری مثال دیتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی محراب میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے، جب بھی داخل ہوتے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، ان کے پاس رزق پاتے، پوچھتے انا لک ھذا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تمہیں کہاں سے ملا، کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، لیکن ان کو ان کے محراب میں بغیر کسی ذریعے اور موسم سے ہٹ کر پھل نظر آتے تھے، پھل ملتے تھے. یہ کرامات میں سے ہیں. اسی طریقے سے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد جو سورہ مریم کی آیتوں میں کہا گیا وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ آپ جو درخت کے پاس جاؤ تو اپنی طرف اسے حرکت دینا، وہ تم پر تازہ جو ہے گدر کھجوریں جو ہے تر کھجوریں جو ہے گرائے گی، درخت گرائے گا. ہم اصحاب کہف کی لمبی نیند کے واقعے کو بھی اس سلسلے میں پیش کر سکتے ہیں. جو لمبی ایک نیند غار میں جا کے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، 300 سال سے زیادہ تک سوئے رہے اور اس کے بعد بیدار ہوئے، ساتھ میں ان کا کتا بھی تھا. ایسی اور بھی مثالیں قرآن میں ہیں. حدیثوں میں بھی اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں. انہوں نے بخاری مسلم کی ایک روایت کو پیش کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں، امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو الہام کیا جاتا تھا، محدثین تھے. اگر میری امت میں ان میں سے کوئی ہے، اس امت میں بھی ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا اس طریقے سے ان کو بھی بطور کرامت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت نوازی. اقوال و اہل العلم کے تحت میں 2-3 جو اقوال نقل کیے ہیں کرامت سے متعلق وضاحت میں اسے بہت مفید سمجھتا ہوں، اسی لیے اس کے مضمون کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. ابن حمدان کا قول نقل کیا، ان کی عبارت نقل کی گئی یہاں. وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پائی گئیں اور قیامت کی نشانیاں بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی. وَلَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ مَا ظَهَرَتْ عَلَى يَدِهِ، یہ نبی کے زمانے میں اور قیامت کی نشانیوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کے علاوہ میں بھی. وَلَا تَدُلُّ عَلَى صِدْقِ مَا ظَهَرَتْ عَلَى يَدِهِ فِي مَا يُخْبِرُ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، اور جس کے ہاتھ پر یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، یہ کرامت اس کی ہر اس خبر کے بارے میں جو وہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یا اپنی ذات کے بارے میں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی سچائی پر ہی دلالت کرے، اور نہ ہی اس کی ولایت پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس سے چھین لی جائے، لجواز سلبہا، یہ چیز، یہ مقام اس سے چھین لیا جائے. یا یہ بھی امکان ہے کہ جو چیز ہم کسی غیر نبی کے ہاتھوں پر ایسی چیز دیکھ رہے ہیں جو خرق عادت ہے، یہ اس کے اوپر اللہ کی جانب سے بطور استدراج کے ہو، مہلت دینے کے، اس کی تصدیق کے طور پر نہیں، استدراج کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور مکر کے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑنا چاہتا ہے لیکن اس کو چھوٹ دینے کے لیے یا کسی اس کی
معصیت اور نافرمانی کا عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چال کے طور پر، جس کو مکر کہا گیا، مکر اور چال کے طور پر اسے ڈھیل دے رہا ہو. تو یہ امکان ہے. اس لیے کرامت کے یا خرق عادت چیز کے ظہور پر ہم یقینی طور سے یہ بات نہیں کہہ سکتے. کہہ رہے ہیں کہ اور یہ چیز ایک اور بھی فرق بتایا کہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، جبکہ نبوت کا دعوے کے ساتھ جو معجزہ یا خرق عادت چیز ہوتی ہے وہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ بحث ہم پہلے ابتدا میں ایمان بھی رسالہ کی گفتگو کے آغاز میں کچھ مسائل میں بیان کر چکے ہیں کہ یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہو سکتی ہے کرامت کا معاملہ. کہہ رہے ہیں کہ اور ولی عام طور سے اسے چھپاتا ہے، ہاں، اس کا اظہار، بیان، اعلان نہیں کرتا. ہاں، اور ولا یساکنھا، اس کے ساتھ نہیں رہتا. ولا یقطع ہوا بکرامتہ بہا، اور قطعی طور سے یہ بھی نہیں کہتا ولی کہ یہ اس کی کرامت کی وجہ سے ہے. یعنی ولی قطعی طور سے دعویٰ کر کے کہ بھائی میرے نیکیوں اور میری اس کی جو شرافت، نیکی اور اچھائی ہے، یہ اس کا اعلان ہے، یا میں کوئی دعویٰ کر رہا ہوں اس کا ثبوت ہے، وہ خود اس قسم کا قطعی دعویٰ نہیں کرتا، قطعیت سے نہیں کہہ سکتا، نہ اس کا دعویٰ کرتا ہے. وَتَظْهَرُ بِلَا طَلَبِهِ تَشْرِيفًا لَهُ ظَاهِرًا، اور یہ چیز اس کی طلب کے بغیر اس پر ظاہر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بظاہر اس کو شرف اور عزت سے نوازنے کے لیے. ہاں، اور خود جس شخص کے ہاتھوں پر یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے یہ نہیں جانتا، لا يعلم من ظہرت منہ ہوا، ہاں، جس سے وہ کرامت کا ظہور ہو رہا ہے وہ اسے نہیں جانتا، یا اس کے علاوہ بھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے. اکثریت یعنی اکثر و بیشتر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وجہ سے ولی بن رہا ہے، وہ اس کو نہیں جانتا. وقیلا بلا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ کیوں نہیں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اس میں تھوڑی سی گویا بحث کی گنجائش بتائی انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ کرامات کے صحیح ہونے سے ہاں اس شخص کے سچا ہونا لازم نہیں آتا جو اس کا دعویٰ کرے بغیر بینے اور قرائن کے، جو اس کے حالات کے مطابق یقینی اور جزمی طور پر فائدہ دے کہ واقعی اس کا دعویٰ درست ہے. یعنی صرف اس کی بنیاد پر وہ کوئی خرق عادت چیز پیش کر رہا ہے، اس کے دعووں کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. چاہے وَإِن مَشَىٰ عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي الْهَوَىٰ، چاہے وہ پانی پر چلے یا ہوا میں اڑے. اور سخرت لہو الجن والسبا، یا جن اور درندے، جن اس کے تابع ہو جائیں یا درندے اس کے تابع ہو جائیں. بڑی غور سے یہ چیز ذہن نشین کر کے سنیے کہ اگر کوئی شخص خارق عادت چیز پیش کر رہا ہے اور اس بنیاد پر کچھ دعوے کر رہا ہے، کوئی دعویٰ کر رہا ہے، ہاں کوئی چیز پیش کرنے کی شرعی اعتبار سے کوشش کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر بہت اچھی طریقے سے میں سمجھتا ہوں ہندوستان پاکستان میں اس سبق کو جاننے کی بڑی 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 شدید ضرورت ہے. اور ان حلقوں کی جو دین کی طرف راغب ہیں، دین کے نام پر دینی عمل تو کر رہے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے، عقیدہ نہیں جانتے، اچھے لوگ نہیں جانتے آج صحیح عقیدہ کیا ہے. اور پھر بزرگان دین کی کرامتوں کے حوالے سے عموماً ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. پہلے شخصیت کی عقیدت کا ان پر رنگ چڑھایا جاتا ہے، ارے وہ تو ایسے ہیں، وہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو یوں ہیں، وہ تو وہ ہیں. اب ان کی ہر بات مستند ہو گئی، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، جو انہوں نے کہا وہ شریعت کا درجہ، جو حلال کہا حلال، جو حرام کہا حرام. ہاں، ان کی باتوں کو شریعت کا درجہ دے دیا. اور وہ پھر قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی بات بتا رہے ہیں تو بغیر کسی، چونکہ اس شخصیت پر اعتماد ہے کہ یہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں لہٰذا ان کی بات غلط کہاں ہو سکتی ہے. اس تصور نے لوگوں کو بہت بڑی گمراہی میں ڈال رکھا ہے. یہاں وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی خرق عادت چیز کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے ہر دعوے کو ہم سچا مان لیں. ہاں، کئی امکانات کی وجہ سے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ پانی پر چل رہا ہو، چاہے ہوا میں اڑ رہا ہو، چاہے جن شیاطین اور درندے اس کی مطابقت کر رہے ہوں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پھونک جھاڑ اور جادو ٹونے کی جو دکانیں چلاتے ہیں تو ان کی صداقت کا پر لوگ اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو جاہل آدمی تھا لیکن اس کے اندر جب جن آتا ہے تو یہ عربی زبان میں گفتگو کرتا ہے. اس نے کبھی اپنے شہر سے باہر قدم نہیں رکھا، سفر نہیں کیا، لیکن حج کے مقامات ہوں، لندن اور امریکہ کے حالات ہوں، اور فلاں مقامات کی منظر کشی اور تصویر کشی کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں
تو ایسے بعض جن اور شیاطین جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے اولیاء یعنی انسانوں میں جو ان کے دوست ہوتے ہیں اولیاء الشیاطین ان کا ساتھ دے کر ان کو کچھ چیزوں کی اس طرح کی خبر بیان کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی شکل و صورت میں جس شکل و صورت کے ساتھ ہے وہ اپنے شہر میں ہے اور اسی کی شکل و صورت میں اسی وقت شیطان کسی دوسری جگہ پر لوگوں کو نظر آتا ہے. ہاں یہاں اپنے شہر میں ہے کسی ایک ملک میں اور حج کے مقام پر اس شہر کے لوگوں کو حج کے مختلف مقامات پر دکھائی دیتا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ارے فلاں بزرگ تو ہمارے ساتھ حج میں تھے. لوگ کہتے ہیں نہیں حج کے پورے دنوں میں تو یہ اپنے شہر میں تھے. اب لوگوں نے اس کی جو ہے عظمت کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ارے ایک ہی وقت میں یہ 2 مقامات پر تھے, یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. یہ شیاطین کی مدد. آگے علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے, اس کو بھی سامنے رکھیں گے تو اور بات واضح ہو جائے گی. یہ ابن حمدان نے بڑی پیاری باتیں کہی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہر دعوے کو مان لیا جائے. اندھی عقیدت میں اگر کسی نے کوئی خرق عادت چیز پیش کی تو اس کے دعووں کو مان کر اس کے پیچھے چلے یا اس کو صاحب شریعت کی طرح درجہ دے دے میں. ہاں نبوت کا جو مقام ہے, درجہ ہے, وہ کسی انسان کو کسی بھی دعوے اور کسی بھی مظاہرے کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا, نہیں اختیار کیا جا سکتا. کہہ رہے ہیں حتی تنظر خاتمتہ و موافقتہ. یہ کوئی ایسا انسان جو خرق عادت چیز پیش کر رہا ہے, پچھلے جملے سے تعلق اگلے جملے کا اس لیے بات کو دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی چیز پیش کر رہا ہے ہاں تو اس کے دعوے کو نہیں قبول کیا جائے گا, چاہے وہ ہوا میں اڑے, ہاں پانی پر چلے, ہوا میں اڑے, یا اس کے لیے جن شیاطین اور درندے مسخر ہوں اس کے قابو میں دکھائی دیتے ہوں, تب بھی اس پر ایمان لا کے اس کی ہر بات مانی نہیں جائے گی. یہاں تک کہ دیکھا جائے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے اور امر اور نہی کے سلسلے میں وہ شریعت کی کتنی موافقت کرتا ہے. ہاں یہ نہایت المبتدین فی اصول الدین کے حوالے سے یہ عبارت نقل کی گئی ابن حمدان کی. اس کا خاتمہ دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ وہ قرآن و حدیث کی کتنی مطابقت کرتا ہے. اب ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگوں کو لوگ ولی کرامت و صاحب کرامت اور مقتدا مان لیتے ہیں, ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں, ان کو پہنچا ہوا سمجھتے ہیں, جو کھلے طور پر فرائض شریعت کے ثابت شدہ فرائض کو ترک کرتے ہیں, سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, اب جب آپ کہیں گے ہندوستان پاکستان کے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہمارے ہاں اس طرح کے لوگ کہ وہ تو کتب ہیں, وہ تو ابدال ہیں, یہ خود اصطلاحات دین میں جو ہے قرآن حدیث سے حقیقی طور پر ثابت نہیں ہے. ہاں بعض روایتوں کو پیش کیا جاتا ہے ابدال کے لفظ میں کے اعتبار سے, وہ سب کے سب مجروح ہیں. ہاں یہ جو اصطلاحات لوگوں نے کہ وہ تو ایسے ہیں, اور جب وہ اس مقام کو پہنچ گئے تو اب ان سے شریعت ساقط ہو گئی. ایک صاحب سے میری گفتگو بھی ایسا کئی مقامات پر ہوئے تو کہنے لگے کہ ان کے اوپر شریعت ساقط ہو گئی تھی. ہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں ہاں جب آپ کو ہوش آ رہا ہے تب آپ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہاں آپ کی وفات سے 2-3 دن پہلے تک کے جو واقعات ہیں کہ آپ کو جیسے ہی ہوش آ رہا ہے نماز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لوگ انتظار میں ہیں اللہ کے رسول, آپ نے پانی منگوایا, غسل کیا, پھر اٹھنا چاہے, پھر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. 4 مرتبہ ایسا ہوا. اور اس پیریڈ میں آخری دنوں میں آپ نے کئی مرتبہ مسجد میں لوگوں کا سہارا لے کر آپ تشریف لائے اور کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نماز, اور جو تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوئے تمہارے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا, اللہ کا حق میں اور کمزوروں کا حق خیال رکھنا. لوگ ان کے بارے میں جو ہے کوتاہی برتتے ہیں عام طور سے, اس لیے آپ آخری وقت میں بار بار توجہ دلا رہے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ نبی کریم, میں نے سوال کیا بعض لوگوں سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں, کمزوری کی حالت میں, آخری اوقات میں بھی نماز کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کا درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہو؟ آپ پر نماز کی فرضیت ساقط نہیں ہوئی اور ان لوگوں پر نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی, یہ درجے میں آپ سے زیادہ اونچائی پر چلے گئے. آپ جب بھی اس قسم کا سوال کریں گے تو ان کا بڑا عام سا جواب ہوگا جو جاہلوں کو دھوکہ دینے والا, اور پتہ نہیں کیوں لوگ دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس شریعت کا جو آپ نے لوگوں کو دی, اس کا معاملہ الگ ہے, اور وہ جو معاملات ہے وہ الگ ہے. یہ شریعت ہے, وہ طریقت ہے, یہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے, یہ فلاں ہے اور وہ فلاں ہے. اس قسم کا فرق کر کے گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ظاہر پرستوں کے لیے ہے, ظاہری دنیا کے لیے ہے, ہاں, اور یہ گویا چھلکا ہے
اور اصل مغز، جیسا کہ خود صوفیوں نے دعویٰ کر کے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، متعدد بڑے بڑے صوفیوں سے یہ اقوال مروی ہیں، ہاں، کہ ہم اس سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں جس کے ساحل پر انبیاء رہ گئے. ہاں، ہمارے پاس چھلکا مغز ہے، اور ان قال اللہ قال رسول قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے والوں کے پاس جو ہے چھلکا ہے. اس قسم کی بات کہے کہ قرآن و حدیث کی بے عزتی اور تحقیر کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی قربت اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ چاہتا ہے تو جتنا قرآن و حدیث پر عمل کرے گا اتنا اونچا مقام ہوگا، اور جتنا قرآن حدیث سے دور ہوگا اتنا پستی میں جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اور مخالف کہلائے گا. ایسے بے شمار دلائل موجود ہیں سلف و خلف سے قرآن اور حدیث سے، لیکن لوگوں کو یہ افیم پلا دی گئی، دھوکہ دے دیا گیا کہ نہیں صاحب، قرآن حدیث نہیں، بزرگان دین جو ہوا میں اڑتے ہیں، پانی پہ چلتے ہیں، صاحب کرامت ہے، ان کے پیچھے چلنے میں ہماری عافیت ہے، ہماری بلندی ہے. انتہائی خطرناک اور دنیا اور آخرت کو کا سب سے عظیم نقصان پہنچانے والا یہ دھوکہ ہے. اگر میری بات ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو اس قسم کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں تعجب ہو رہا ہے اور مجھ پر غصہ آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ غصے میں آئیں، تعجب کریں، لیکن میری ایک درخواست پر عمل کریں کہ اس بات کی تحقیق کریں کہ جس دنیا میں تصورات کی، خیالات کی، دلائل کے برخلاف جس دھوکے کی دنیا میں آپ جی رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے ہٹ کر بزرگوں کے بنائے ہوئے دین، آداب اور طریقوں کو اختیار کر کے سلوک و طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے ہماری نجات اور ہم کو کامیابی مل جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ پتہ تو کریں کہ کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ مشائخ اور بزرگان اللہ کی طرف سے تائید کردہ ہیں؟ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں ابھی نبوت کے دلائل، لوگوں کو حق پیش کرنے کے لیے نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اہتمام کیا. اللہ کی طرف سے کتنا بڑا احسان اور انعام ہے کہ ایک تو نبی کو بھیجا، نبی کو بھیجنے کے بعد ان کو جو تعلیمات اور ہدایت دی یہ لوگوں کے لیے مفید ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی سچے ہیں، برحق ہیں. کتنی دلیلیں دی. ہم ابھی کئی دروس سے ان کے دلائل صداقت کے ایک ایک عنوان پر لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی بہت مختصر ہے. ہاں، ہر عنوان کو ایک ایک کتاب کا موضوع بنا کر کئی کئی جلدوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بلا وجہ یہ اہتمام کیا کہ اپنے نبی کو مبعوث کیا، ان کو وحی سے جو ہے سرفراز فرمایا، ان کو تعلیمات نازل کر کے دی. کس کے لیے دی؟ کس لیے دی؟ اس لیے کہ آپ اس کو کھلواڑ سمجھ کے ہڈی کا درجہ دے کر پھینک دیں، اس کو اہمیت نہ دیں. اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیج رہا ہے، جس پر شریعت اتارا ہے، جس شریعت کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، وہ غیر ضروری، اور جن مشائخ اور بزرگوں کی نبوت پر یا ان کی صداقت پر کوئی دعویٰ نہیں کیا، حکم اپنی کلام میں نہیں دیا کہ ایسے ایسے بزرگوں کے پیچھے چلو، ہاں، اور وہ صاحب کرامت و کشف اور الہام والے ہوں گے تو ان کی جو بات ہے وہ مان لو. ہاں، شریعت اور طریقت الگ الگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات نہیں کہی، نہ اللہ نے کہی، اس پر کوئی دلیل نہیں، اور لوگ اندھے ہو کر اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت تک ایسے 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 فتنے آئیں گے، پیچھے ہم نے پڑھا، فتنوں کو بتایا، پریشانیوں کو، مصیبتوں آفتوں کو بتایا. ان فتنوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچنے کا بھی سلیقہ طریقہ آپ نے بتایا. کیا بتایا؟ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس میں سمجھتا ہوں کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. ہاں، آپ کہہ رہے ہیں وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. ان دو چیزوں کو رسول نے گارنٹی لی، ضمانت دی کہ پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ہاں، اختلافات ہوں گے تو تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. یہ بالکل مشہور حدیثیں ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ گمراہیاں آئیں گی، مسائل آئیں گے. ان گمراہیوں اور مسائل سے بچنے کے لیے آپ نے کسی شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے سلسلے کو قبول کرنے اور اس کے آداب اور عبادات کو قبول کرنے کا راستہ نہیں بتایا، بلکہ قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑنے کی تعلیم دی. اور یہ بھی بتایا کہ جب تک اس کو مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مفہوم مخالف یعنی الٹا معنی کیا ہوا کہ جہاں قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے میں آپ نے جو ہے مخالفت کی، یعنی ڈھیلا چھوڑا، ویسے جتنا آپ ڈھیلا چھوڑیں گے، جتنا ترک کریں گے، جتنا دور ہوں گے، اتنا آپ ہدایت سے دور ہوتے جائیں گے.
اور یہ قرآن و حدیث سے صرف اسی حدیث سے میں مخالف معنی نہیں بتا رہا ہوں، قرآن حدیث کے بہت سی دلیلوں سے بالکل صاف صاف ظاہر ہے، لیکن پتہ نہیں عقیدت کی کا ایسا نشہ لوگوں کو پلایا گیا، ایسی شراب پلائی گئی، ایسا افیم دیا گیا کہ لوگ ان قرآن و حدیث کے چمکتے ہوئے حقائق کو سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، تو اب اس کے ہر دعوے کو ہم آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیں ضروری نہیں ہے۔ معجزے اور کرامت کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ کرامت کے بنیاد پر خرق عادت صالحین بظاہر جو نظر آ رہے ہیں، ان کے خرق عادت چیز کی بنیاد پر ان کے ہر دعوے کو مانا نہیں جا سکتا، ان کو وہ درجہ نہیں دیا جا سکتا جو نبی کو نبی کے معجزے کی شکل میں ان کے دعووں کی تصدیق کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ آگے یہ فرق علامہ ابن تیمیہ کا ایک عبارت یہاں نقل کی گئی ہے، اس سے بھی ظاہر ہوگا۔ یہاں ایک آخری جو جملہ تھا ان کا کہ کسی انسان کو اس وقت ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پہ چل رہا ہے، کوئی بھی چیز کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس وقت اللہ کا ولی، نیک صاحب کرامت ولی مانا جائے گا جب ہم یہ طے کر لیں، دیکھ لیں کہ وہ قرآن و حدیث کے امر و نہی کی مطابقت کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کے ثابت شدہ کسی حکم کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی فرض چھوڑ رہا ہے، سنت کا کھلے طور سے مخالف ہے، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، مستقبل کا ڈر، نہ غم، پچھلے معاملے کا جو ہے سوز، افسوس۔ ہاں، کون ہے؟ اسی آیت میں، سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی بنیادی صفت بتائی یا ان کی پہچان بتائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دو صفت بتائی، جو ایمان والے ہیں اور وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اب ایمان اور تقوی کی صفات قرآن میں ہی اٹھائیے، سورہ بقرہ کے آغاز میں مومنین کی صفت بتائی، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہاں، اب جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب میں جو ایمان والوں کی یا اللہ کے متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہے، اور دوسرے مقام پر تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ متقی اور ایمان والا وہ ہے جو صحیح ایمان والا، صحیح عقیدے والا، اور تقوی والا وہ جو قرآن حدیث کے اوامر اور نواہی پر پورے طریقے سے عمل کرتا ہے۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، مثال کے طور پہ فرض نماز کا ہی تارک ہے، کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے بعض علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص فرض کے تارک، شریعت کے فرائض کو ترک کرنے والے یا اللہ کے رسول کی سنتوں کی مخالفت کرنے والے کو اللہ کا ولی مانے تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ہاں، تو اب جو ایمان والا نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، سنت کا پابند نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو جب متقی اور مومن نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ کا ولی ماننا کہ وہ کعبہ میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہاں، اور نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، ان پر سے شریعت ساقط ہو گئی ہے، یہ سارے دعوے جو ہیں یہ بیہودہ ہیں، بے بنیاد ہیں، بلکہ اگر کھلے لفظوں میں کہیں تو بکواس ہے۔ اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ جو ایسا دعویٰ کرے سمجھ لیجئے کہ وہ دھوکے باز ہے، چاہے وہ جتنی بھی بڑی کرامت کا، شعبدے کا مظاہرہ کرتا ہو، اس سے دھوکہ نہیں کھانا۔ دجال اس سے بڑے بڑے جو ہے چیزوں کا مظاہرہ کرے گا۔ آگے علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کو آپ غور سے سنیں، وہ کہتے ہیں وَكَرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اسلام اور اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ کے اتفاق کے ساتھ اولیاء کی کرامات حق ہیں، ثابت ہیں۔ وقد دل علیہ القرآن فی غیر موضع والاحادیث الصحیحہ، قرآن نے متعدد مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، اس پر دلالت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح احادیث نے بھی، والآثار المتواترہ عن الصحابۃ والتابعین وغیرہم، اور صحابہ، تابعین اور ان کے بعد دوسرے لوگوں سے تواتر کے ساتھ درج نقل کیے جانے والے آثار سے بھی ان کا ثبوت موجود ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا أَنْكَرَهَا، ان کرامات کا انکار کیا ہے اہل البدع من المعتزلہ والجہمیہ ومن تابعہم، کہ اہل بدعت جو معتزلہ، جہمیہ اور ان کے
متبعین ہیں، ان کے راستے اور طریقے پر چلنے والے۔ یہاں میں ایک جملے میں یہ بھی ظاہر کر دوں کہ ہمارے یہاں بعض مرتبہ جب مقلدین کی طرف سے اہل الحدیث کی مخالفت کا سلسلہ چلتا ہے تو عوام بعض خواص یعنی علماء بھی اس قسم کی بات اسٹیجوں پر کہتے ہوئے سنے گئے۔ میں نے خود سنا بعض تقریروں کو، بلکہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں وہ اولیاء کی کرامات کو نہیں مانتے۔ یہ بالکل غلط اور جھوٹا الزام ہے، لا علمی اور نادانی ہے۔ یہ اہل حدیث کا انکار ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، معتزلہ، جہمیہ اور ان کے موافقین جو فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر دین کے عقائد کو ثابت کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے یہاں اس قسم کی گمراہی اور انکار پایا جاتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ، ابن حمدان کا قول، اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے متعدد سلف و خلف کے علماء اہل حدیث۔ آپ کسی مستند علماء عالم اہل حدیث کے یہاں کرامت کا انکار پائیں گے ہی نہیں۔ آپ یا تو جن کا نام لیا گیا اور آج کے زمانے میں ہمارے ارد گرد میں جو منکرین حدیث ہیں، جو عقل کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھنے کے عادی ہیں، جیسے ہمارے ہاں جماعت اسلامی سے وابستہ کچھ لوگ اس فکر سے، امین احسن اصلاحی صاحب ہوں، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب ہوں، شمس پیر زادہ صاحب ہوں، ہاں عرب دنیا میں جو ہے وہ اسی فکر کے کچھ حاملین، سید قطب اور جیسے لوگ جو ہیں، ان لوگوں کے یہاں آپ کو ایسا مواد ملے گا کہ عقلیت کی بنیاد پر بہت ساری ثابت شدہ اصولوں کی بنیاد پر صحیح حدیثوں کا انکار ہے، اور بعض انبیاء کے معجزات پر انہوں نے سوالات اٹھائے۔ کھل کر یہ انکار نہ کریں، لیکن ان کے یہاں کچھ انکار بھی ہے، کچھ انکار کے مقدمات بھی ہیں۔ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کو یہ بات ناقابل قبول نظر آتی ہے، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا جو ہے پتھر پر رکھا، پتھر چل پڑا، ہاں، جو بخاری وغیرہ میں روایت ہے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جانے کے لیے کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، اور سب کے پاس گئے۔ اب اس پر عقلی گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر مولانا مودودی صاحب کی سمجھ میں جب نہیں آیا تو ان کو ماننے والے، ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی سمجھ میں نہ آئے اور ہماری سمجھ میں آ جائے، ان کا ایسا مزاج بن گیا ہے۔ تو اب آپ اور ہم اگر ان کا نام لے کر کہہ رہے ہیں تو ان کو بہت برا لگے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا انکار کیا جائے جو ثابت شدہ ہیں، محدثین کو برا بھلا کیا جائے جن کا مقام مولانا ابوالعلا مودودی اور ان جیسے سینکڑوں بلکہ لاکھوں لوگوں سے بلند ہے، ان کی پیشانی پر بل نہیں آئے گا، ان کو رد کیا جائے، ان کی شان میں گستاخیاں کیا جائے۔ یہ عجیب و غریب یعنی ایک بے اعتدالی کی بات ہے، ظلم کی بات ہے، شریعت سے ناواقفیت اور جہالت کا پیمانہ کا معاملہ ہے کہ صحیح پیمانے سے بھی واقف نہیں ہے آج بہت سارے مسلمان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامات کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے یعنی اہل الحدیث کے تمام ائمہ اور علماء کا اتفاق ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے جو چیزیں ہم مانتے ہیں تو کیسے انکار کر سکتے ہیں اس چیز کا جو قرآن حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے، پھر جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ سے تواتر کے ساتھ یہ چیزیں منقول ہیں۔ جب ساری امت کا گویا اجماع ہے جو اہل حق کا، تو کیسے اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اس کا انکار کرنے والے حقیقت میں معتزلہ، جہمیہ اور ان کے متبعین ہیں۔ آج ان کے جو نسل یا ان کے اثرات کے متاثرین ہیں، یہ منکرین حدیث کی شکل میں ہمارے ارد گرد جو پائے جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن کثیر مما یدعیھا، علامہ ابن تیمیہ کی آگے جو عبارت ہے وہ کہتے ہیں کہ لیکن کرامات سے متعلق ایسے بہت سارے لوگ جو اس کا دعویٰ کرتے ہیں، او تدعى له، یا جس کے لیے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب صاحب کرامت ہیں، ہاں دعویٰ کیا جاتا ہے، یکون کذابا او ملبوسا علیہ، وہ یا تو جھوٹا ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے کہ یا تو جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو وہ کرامت بیان کی جا رہی ہے، یا تو وہ جھوٹی ہے، یا اس سلسلے میں ان کو کیا ہے اشتباہ ہو گیا ہے، لبس، ان پر معاملہ خلط ملط ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے ہاں یہ کیسے، میں اپنے جملے میں کہوں کہ بعض تو دعوے ہی غلط ہیں، کرامت ہوئی نہیں ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں آپ فضائل اعمال اٹھا کر دیکھیے، اور اس قسم کی صوفیوں کی خاص طور سے اور فضائل اعمال میں قرآن حدیث سے زیادہ اہل تصوف کے واقعات اور باتیں ہیں جن کو تبلیغی نصاب کہا جاتا تھا۔ اب اس میں دیکھیے گا ایسے کتنے واقعات ہیں ہاں جو بزرگان دین کی طرف منسوب ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کل میں یہاں مر جاؤں گا، اور مر گئے، قرآن کے خلاف۔ قرآن کہتا ہے کل کوئی نہیں جانتا کل کون کہاں مرے گا اور کل کا کیا کمائے گا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں، فضائل اعمال والے بزرگ جو ہے وہ جانتے بھی ہیں کہاں کل کیا ہوگا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہاں مریں گے، بتا بھی دیا، اور ویسے ہی موت بھی ہو گئی۔ اب لوگ اش کر رہے ہیں اور غور بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی اگر توجہ دلائے کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے
تو ان کی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ قرآن کو پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ سچا کلام ہے، یہ بات ہم رد کر دیں گے۔ ہم اپنے عالم کی بات نہیں رد کر سکتے، بزرگوں کی بات، تو کیا قرآن کی بات اور اللہ کے رسول کی باتیں آپ کو مشتبہ یا غلط نظر آتی ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہے؟ ہاں، تو میں ایسی اگر میں مثالوں کی طرف جاؤں کہ بہت سارے کرامات ذکر کیے جاتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں نے حملہ کیا، بادشاہ جو ہے کو قیدی بنایا اور ایک دیگ میں ڈال کے اس کو جلانے لگے، ہاں ابھی آگ جلائی نہیں کہ بادل چھا گیا، بارش ہوئی، آگ بجھ گئی، پھر دیگ ہوا میں اڑی، ہاں فلائی کیا اس نے ہوائی جہاز کی طرح، ہوائی ہیلی کاپٹر کی طرح اڑ کے کسی قبیلے تک پہنچی، وہاں اتری، لوگوں نے گھیرا، تو اس میں سے ایک صاحب نکل رہے ہیں جو بادشاہ تھے، اپنا واقعہ انہوں نے بتایا، تو جو ہے سب لوگ اسلام لے آئے۔ ہاں اس میں ابتدا میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کو جب دیگ میں ڈالا گیا جلانے کے لیے تو اسی دیگ کے اندر وہ مسلمان بھی ہو گیا اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے، اس کی برکت سے یہ کرامت۔ بتائیے کتنا جھول ہے اس واقعے میں نے تبلیغی جماعت کے ایک صاحب نے کہا کہ بتاؤ اس میں کیا غلط ہے، مجھے تبلیغی نے صاحب میں نے یہ واقعہ نکال کے جب ان کو دیا کہنے لگے کہ کیا حرج ہے، تو میں نے کہا آپ کو اس میں کوئی حرج نہیں لگتا؟ کہا نہیں۔ کہا آپ اس لیے اسے مانتے ہیں کہ آپ کے عالم نے بیان کیا اور یہ ایک مسلمان بزرگ کی طرف منسوب ہے، اس لیے اگر آپ صحیح مانتے ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک غیر مسلم، ایک ہندو شخص ہنومان جی کے حوالے سے یہ بتاتا ہے کہ رام جی نے ان کو ایک جڑی لانے کے لیے بھیجا کسی پہاڑی پر اور وہ گئے، اس کو پہچان نہیں سکے تو پوری پہاڑی اٹھا کر لے آئے، آپ مان لیں گے؟ کہا کیوں مانیں گے؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کو نہ ماننے کی اور اس کو ماننے کی آپ کے پاس کوئی وجہ ہے، کوئی بنیاد ہے، کوئی پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کو اس لیے مان رہا ہوں اور اس کو اس لیے نہیں مان رہا ہوں؟ خاموش، کوئی اصول نہیں دیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن رکھیں کہ یہ کرامت اور معجزے سے متعلق جو تھوڑی سی میں تفصیل بیان کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں کا دین جو ہے اندھی عقیدت پر، بغیر دلیل پر مشتمل نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان آ کے ہم سے بحث مباحثہ کرے، مکالمہ کرے، دلیل ثبوت مانگے تو دین کے سلسلے میں ہم اس کا منہ چہرہ دیکھتے رہ جائیں اور ہمارے پاس جواب نہ ہو۔ ہمارا دین سائنٹیفک دین ہے، ہمارا دین سب سے تازہ، آج کے زمانے میں بھی ایسا دین تنہا روئے زمین پر ایسا دین ہے جو وقت کی ہر تحقیق اور سائنسی تحقیق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو دعوے کیے گئے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ تو کرامات کے قبول کرنے کے ہمارے پاس پیمانے ہیں، اب اس پیمانے پر ایک بنیاد تک ہم ثابت کرتے ہیں اور پھر جو خرق عادت معاملہ ہے اس کا ثبوت دنیا کے ایسے امور سے اس کو فراہم کرتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اسے قبول کرنے پر مجبور ہو اگر وہ انصاف پسند ہے۔ تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ بہت سارے دعوے، کرامتیں ایسی بیان کی جاتی ہے کہ یا تو وہ کرامت جو بیان کی جا رہی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک انسان کی طرف ایسی باتیں منسوب ہے جو حقیقت میں ہے نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نیک بتانے کے لیے کرامتیں بنائی جا رہی ہیں وہ حقیقت میں نیک تھا ہی نہیں۔ آج خود کتنے ہندوستان پاکستان کے کتنے مشاہد اور مقامات ایسے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہے، اعتماد ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی کہ قبر کی طرف لوگ فلاں بابا اور فلاں بزرگ کہہ کر اس کی طرف لوگ سفر کر رہے ہیں، وہاں دھوم دھام مچاتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے جشن اور تقریبات منعقد ہوتی ہیں، لیکن اس قبر میں کوئی انسان ہے ہی نہیں، کہیں گدھا دفن ہے، کہیں بلی دفن ہے، کہیں کچھ اور دفن ہے۔ ہاں، عجیب و غریب معاملہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی یا بڑے بزرگوں کی جو نام ہیں ان کی قبر کا کچھ ٹکڑا لا کے کسی جگہ دفن کر دے، کہا یہ چھلاوا ہے، یا کسی نے خواب میں دیکھا کہ میرا فلاں مقام پر چھلاوا ہے، دوسرے نے آ کے جو آپس میں دکان چلانا چاہتے تھے کہ میں دعویٰ کروں گا تم آ کے تصدیق کرنا، یہ واقعات اس قسم کے سامنے آ چکے۔ ہاں، میرے خواب میں بھی شیخ آئے تھے اور کہا تھا کہ میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں اور میرا فلاں فلاں مقام پر جو ہے چھلاوا ہے۔ اب وہ ان کی قبر کی سب آفس بن گئی، وہ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ سب آفس بن گئی، برانچز۔ یہاں بھی لوگ جمع ہو کے اس کا فیض پا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی خرافات والی بات ہے، اور انہی چیزوں نے آج مسلمانوں کو جو ہے انتہائی ذلیل، پست اور پچھڑا ہوا بنا دیا۔ قرآن حدیث کی تعلیمات سے جو ترقی پا سکتی تھی قوم، ان تعلیمات سے جو کچھ وہ دوسرے اغیار جو فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ تو اٹھا رہے ہیں، اور ہم لوگ اتنے زیادہ جہالت کے شکار ہو گئے ہیں کہ اس کی موٹی موٹی تعلیمات اور بنیادی عقائد سے بھی ناواقف ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر شیاطین الانس والجن مسلمان لوگوں کے ایمان کا اور ان کے مستقبل اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو ہے شکار کر رہے ہیں۔
ہاں، چنانچہ علامہ ابن تیمیہ کی اس بات کو بہت غور سے سنا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات جو دعوے کیے جاتے ہیں یا تو وہ جھوٹا ہوتا ہے یا اس پر وہ چیز ملتبس ہو جاتی ہے. وہ ایضاً اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ فَإِنَّهُ لَا تَدُلُّ عَلَىٰ عِصْمَةِ صَاحِبِهَا، یہ جو کرامت ہے اس کے صاحب کرامت کے عصمت معصوم ہونے پر دلالت نہیں کرتی. یہ بھی اچھی طریقے سے ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر مان لو کہ فرض کر لو کہ کوئی آدمی واقعی صاحب کرامت ہے تو کیا اس کے صاحب کرامت ہونے سے ہم اسے معصوم مان لیں ویسے جیسے نبی معصوم تھے؟ ابھی جو میں سوال کر رہا ہوں اس سوال کو جب آپ کسی قبر پرست شخصیت پرست سے پوچھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے فوراً جواب دے دے کہ نہیں، اس کو نبی کی طرح تو نہیں مانیں گے، لیکن اس کی زبان سے جو جواب نکل رہا ہے اس کے عمل و اعتقاد سے وہ جواب نہیں نکلتا. کیوں؟ بہت اچھی طرح سمجھیں کہ جب آپ کسی کو صاحب کرامت مانتے ہیں، عموماً ہم یہاں اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں خاص طور سے اہل القبور میں اور اہل تصوف میں، جب آپ کسی کو بزرگ یا صاحب کرامت مانتے ہو تو آپ اس کو یہ درجہ دیتے ہو کہ جو کچھ وہ کہے اس کی بات مان لو. وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے عبادت کرو تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے یہ طریقہ بتایا. وہ کہتا ہے کہ فلاں عمل کرو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سلسلے کے بزرگان کا مشائخ کا بتایا ہوا تجربہ کیا ہوا آزمودہ نسخہ اور طریقہ ہے، اس سے ایسا ایسا فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ رات میں بیٹھ کر 1,00,000 مرتبہ اللہ 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 کہیں، آپ اس کے ذریعے سے دل پر ضرب لگائیں، پھر ہوا کہیں. قرآن حدیث سے ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر شیخ کہہ رہے ہیں اور صاحب کرامت ہیں اس لیے ہم ان کی بات مانیں گے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ سمجھیں کہ، اور یہ صرف شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا جملہ نہیں ہے، ابن حمدان کا اور دوسرے بہت سارے علماء کا سلف میں سے، کہ کرامت صاحب کرامت کی عصمت پر دلیل نہیں ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھاؤں جو میں اکثر جمعہ کے خطبوں میں دروس میں کہتا رہا ہوں، خطابات میں اچھی طرح دماغ میں بٹھانے والی، کہ اگر کوئی شخص، فرض کرو آپ سے سوال کیا جائے کہ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، آگ میں بیٹھ کر کھیل کود رہا ہے، درندے چرندے اس کے تابع اور متابع نظر آ رہے ہیں اور وہ کرامت کھیلنے کا مظاہرہ کر رہا ہے، فرض کر لو ایسا ہے، اتنے سالوں سے عشاء کے وضو سے اتنے سالوں تک فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، مان لیا ہے، ابھی اس کے صحیح اور غلط ہونے پر ہم بحث نہ کریں، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں. کسی بھی دنیا کے کسی بھی مسلمان سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص واقعی ہو بھی تو کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو حیثیت ہے، کیا اس ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے انسان کو وہ درجہ، وہ مقام دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دیں اسے پکڑ لو، لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. کیا کسی بزرگ کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کے بارے میں ہم کہیں کہ فلاں شیخ، فلاں بزرگ، فلاں امام، فلاں صاحب کرامت، وہ جو دے لے لو، وہ جس سے منع کر دے رک جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو کیا یہ بات اب ہم کسی بزرگ صاحب کرامت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں دنیا کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ جو رسول کے لیے اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے رسول کے لیے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی اطاعت کرو جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ پکڑ لے، یعنی دنیا کا عذاب، شرک، ہاں فتنے کی جو شکلیں ہیں، جو تفسیر ہے، ان کو فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب آخرت میں گرفتار کر لے. تو کیا آپ اور ہم یا دنیا کا کوئی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں کی شخصیت کی اگر آپ مخالفت کریں گے تو آپ کو فتنہ اور دردناک عذاب لاحق ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیثیت، جو مقام، جو درجہ دیا ہے، کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اب وہ پا سکتا ہے؟ اگر کسی نے، مسلمان نے یہ کہا کہ ہاں وہ درجہ مل جائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا، رسالت میں شریک کر رہا ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے. اللہ اور رسول نے صاف صاف کہا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے آ جانے کے بعد، قرآن اور شریعت قرآن کے آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے، جو صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر تھے، تو انہیں شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. نئی شریعت پر عمل کوئی اگر کرتا ہے، ہاں موسیٰ اور عیسیٰ
اگر زندہ ہو جائیں علیہم السلام اور کوئی ان کی شریعت پر عمل کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر، تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کتنی صاف بات ہے، لیکن اس صاف بات کا لوگ انکار کر کے بزرگان اماموں کی بات کو اللہ کے رسول اور حدیثوں کے سامنے پیش کر کے اڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو قبول کر کے ان کی باتوں کو چھوڑ دینے کی جو لوگ بات کہتے ہیں اہل الحدیث، ان سے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ اگر نبی کی بات کو لے کر بزرگ کی بات کو چھوڑ دینے میں بزرگ کی گستاخی ہو رہی ہے، تو بتائیے آپ کے اس اصول کے مطابق خود آپ کس کی گستاخی کر رہے ہیں؟ بزرگ کی بات لے کر نبی کی سنت کو، حدیث کو چھوڑ دینے میں کس کی گستاخی ہو رہی ہے؟ اگر ہم بزرگ کی گستاخ ہیں تو آپ رسول کے گستاخ ہیں، دونوں میں سے کون سا بڑا گناہ ہے؟ بتائیے، خود فیصلہ کیجئے۔ حالانکہ کسی بزرگ کی بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کو لینا ان کی گستاخی نہیں ہے، لیکن نبی کی بات کو چھوڑ کر اگر آپ نے کسی کی بات کو لیا تو یہ نبی کی گستاخی ضرور ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور پوچھے گا کہ میں نے رسول کو تمہاری اطاعت کے لیے نمونہ بنایا تھا، تم نے اسے چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پکڑا؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ، قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کا فرمان، کہ ظالم شخص اس دن اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے اس شخص نے جس کی میں نے پیروی کی، اس نے مجھے ذکر سے، قرآن حدیث سے، ذکر سے جو میرے پاس آ چکا تھا اس سے مجھے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ کتنی صاف صاف تعلیمات ہیں، لیکن ہم سننے ماننے کے لیے تیار ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرامت صاحب کرامت کی عصمت پر دلالت نہیں کرتی، اور نہ ہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو صاحب کرامت بول رہا ہے اس کی ہر بات میں اس کی اتباع کی جائے، یعنی کسی کرامت کے اظہار کرنے کی وجہ سے صاحب کرامت کے اتباع واجب اور لازم نہیں ہوتی۔ اچھی طرح لکھیں، اچھی طرح بیان کریں، سمجھیں، یہ آج اچھے لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بل قد تصدر بعض الخوارق، بلکہ اب ایک اور پہلو پیش کر اللہ ابن تیمیہ کہ بلکہ بعض خرق عادت چیزیں، جیسے کشف ہے اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، بعض ایسی خرق عادت چیزیں کافروں سے، جادوگروں سے بھی صادر ہو جاتی ہیں، ایسے لوگوں سے صادر ہو جاتی ہیں جو حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہیں، اللہ کے ولی تو دور کی بات، انہیں اعلیٰ درجے کے کافر ہیں، جادوگر ہیں، جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ کیوں ان کفار اور جادوگروں سے کیوں ظاہر ہوتا ہے؟ بے مؤاخاتہم للشیاطین، شیاطین سے ان کے رشتے، اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے، یعنی شیاطین ان کے بھائی چارے، مطلب یہ کہ شیاطین ان کی مدد کرتے ہیں، شیاطین کی مدد کیے جانے کی وجہ سے بعض مرتبہ کچھ کافروں، مشرکین، کاہنوں، جادوگروں کے ہاتھوں پہ بھی خرق عادت چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، جیسا کہ یہ مثال دی علامہ ابن تیمیہ نے، کما ثبت عن الدجال انہ یقول الاسم، جیسا کہ صحیح حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے دجال کے مطابق، دجال کے متعلق، کہ وہ آسمان سے کہے گا امطری، بارش برسا، فتمطر، تو بارش ہوگی، آسمان پانی برسائے گا، وللارض، اور زمین سے وہ کہے گا انبتی فتنبتو، کہ زمین سے کہے گا کہ تو فصل اگا، نباتات کو بڑھا، تو وہ فصل اگائے گی۔ اور وَأَنَّهُ يَقْتُلُ وَاحِدًا ثُمَّ يُحْيِيهِ، وہ ایک انسان کو قتل کرے گا پھر اسے زندہ کرے گا۔ وَأَنَّهُ يَخْرُجُ خَلْفَهُ كُنُوزُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور اس کے پیچھے سونے اور چاندی کے ڈھیر اور خزانے نکلیں گے۔ یہ دجال کے ساتھ ہوگا، خرق عادت چیزوں کا اظہار کرے گا۔ اب جو لوگ ایسے الٹی سیدھی بعض کرامتوں کو جھوٹے دعووں کی بنیاد پر کوئی لوگ شوبدہ بازی اور دجل فریب کرتے ہیں، اس سے دھوکہ کھا کے ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، تو بتائیے دجال کے ظہور پر، دجال جب ایسی چیزوں کا مظاہرہ کرے گا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ ایمان لے آئیں گے؟ یقیناً جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور جو دین اور ایمان کے ان اصولوں کو نہیں جانتے، وہ اس دجال سے تو بدرجہ والا، دجال کا نام ہی دجال اس لیے کہ بہت زیادہ دھوکہ اور فریب دینے والا، بہت لوگ اس کے دھوکے کے شکار ہوں گے۔ چنانچہ کہنے والے لہٰذا علامہ ابن تیمیہ نے آگے کہا، اسی وجہ سے ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ الا ان الرجل، کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑے، طار فی الہواء ومشى علی الماء، ہوا میں اڑے یا پانی پہ چلے، لم یثبت لہ ولایت، تو اس سے اس کی ولایت، اللہ سے دوستی ثابت نہیں ہوگی، بل ولا اسلام،
بلکہ اس کا مسلمان ہونا بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا حتی ینظر وقوفہ عند الامر والنہی، یہاں تک کہ دیکھا جائے کہ وہ امر اور نہی، قرآن اور حدیث کے امر اور نہی کے متعلق، شرعی احکام سے متعلق اس کا موقف کیا ہے، وہ کس درجے پر کھڑا ہے۔ الذی بعث اللہ بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امر النہی ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات سے اس کا کیا معاملہ اور تعلق ہے، یہ جب تک ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی خرق عادت چیز کے ظاہر کرنے والے کو ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان ماننا بھی محل نظر ہے، سوالیہ نشان ہے۔ اگر اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے تو دیکھا تب بھی اس کی ولایت کا سوال ہے، ولایت کا ثابت ہو جائے اور سچ مچ میں کوئی اللہ کا ولی ہے، سچ مچ میں اس پر کرامت کا اظہار ہو رہا ہے، تو اس کرامت کے باوجود اس کو یہ درجہ نہیں دیا جائے گا جو رسول کا درجہ ہے کہ اس کی ہر بات کو صحیح مانا جائے، اس کی ہر بات کو حلال و حرام کو شریعت مانا جائے، یا ہر معاملے میں اس کی اتباع اور پیروی کو لازم مانا جائے۔ یہ درجہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ولی ہو، ان تمام اولیاء میں سب سے اعلیٰ درجے کے اولیاء صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ اگر عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کی بھی کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو جائے تو تمام امت کا، صحابہ کا، اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی بات کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی بات کو لیا جائے گا۔ اصولاً یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ کتنی صاف اور سیدھی بات ہے، لیکن لوگ کرامات اور معجزات کے سلسلے میں بھٹک کر غلط موقف اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے درس میں کچھ باتیں ہیں کرامت اور معجزے سے متعلق فرق، اور ان دونوں کے ساتھ اولیاء و شیاطین کے جو شعبدے اور جادو ٹونے کے خرق عادت چیز ہوتی ہے، اس کا فرق انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سرسری طور سے جانتے ہیں۔ اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں بعض امور ایسے آ گئے ہیں گفتگو کے درمیان جس سے اگر کوئی شخص چاہے تو آسانی سے ان کے فرق کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ہدایت اور دین سے روشناس فرمائے، اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور جو حق کے خلاف جو بھی گمراہی اور فتنے ہیں پروردگار ہمیں ان سے متنبہ فرما کر اس سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔